فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا وجل حول فرج ولا یا علی۔ قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار الكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آدمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. درود پڑھ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، موالیان حیدر کرار، ماتم داران سید الشہداء کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، آپ حضرات کی محبتیں، آپ حضرات کی عقیدتیں اور کرم ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا خصوصی صدقہ ہے مادر حسنین بنت رسول الثقلین یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور شہزادی کونین کی لپٹی ہوئی گرد کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں علی کی محبت کی بھیک ڈالی. دیکھیے، آج 6 محرم ہیں، ہماری عشرۂ مجالس کی آج 6ٹھی مجلس ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو جناب فضہ نے مسلسل 3 دن تک ملک مقرب سے کہے. قسم خدا کی، پورے کائنات عالم میں کسی کے گھر کی کنیز مجھے ایسی نہیں مل سکتی سوائے علی کے گھر کی کنیز کے، کہ جس نے فرشتوں کو یا فرشتوں کے سامنے ان کو ڈانٹا ہو. بھائی، پوری کائنات میں ایسی کنیز مجھے کہیں نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب مسلسل ملک مقرب جو اللہ کے معزز فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ 3 دن مسلسل در سیدہ پر آئے. آنے کے بعد انہوں نے روٹیاں مانگی. جبرائیل آئے، فضہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو روٹیاں دیں، لیکن یاد رہے کہ اس میں 4 حصے، 4 روٹیاں جو تھیں وہ پنڈت نے پاک کی تھیں، 5ویں روٹی فضہ کی تھی. اسی لیے سورہ دہر کی 30 آیتوں میں 6 آیتیں قصیدہ ہیں جناب فضہ کا. بھائی 3 دن مسلسل ملک مقرب آتے رہے. پہلے دن جبرائیل آئے، دوسرے دن میکائیل آئے، تیسرے دن اسرافیل آئے. فضہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں دیں. جب ان تینوں نے اپنے ہاتھوں میں روٹیاں لیں تو ایک مرتبہ کہا کہ قد شکرت لکم یا فضہ، اے فضہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں جناب فضہ نے کتنا اچھا، کتنا پیارا جواب دیا. جناب فضہ کہتی ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے اللہ کے معزز فرشتوں، مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تمہارے کسی احسان کی ضرورت ہے. ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے
ارے بھائی جس کا صدقہ فرشتے کھائیں نہیں، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ 4 روٹیاں پنڈت نے پاک کی تھی، 1 روٹی یعنی 5ویں روٹی جناب فضہ کی تھی. ارے جس کے گھر کی کنیز کا صدقہ آسمان کے فرشتے کھائیں، اس گھر کے سرداروں کا کیا مرتبہ ہوگا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جس کے گھر کی کنیز کا صدقہ آسمان والے فرشتے کھائیں، عرش والے فرشتے کھائیں، ان کے سردار کا کیا مرتبہ ہوگا. بھائی آج ہمارے شیعہ علماء نے جس کا ترجمہ کیا، بہت سے دیگر نے، کہ اس میں ملتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، لوجہ اللہ کی جگہ یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا، یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے لیے دیا ہے، کہ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہے. ارے بھائی اگر اللہ کے لیے ہوتا تو آیت میں آنا چاہیے تھا انما نطعمکم للہ، یعنی ہم نے جو کچھ دیا وہ اللہ کے لیے دیا. یا پھر آیت میں یہ آتا کہ انما نطعمکم فی سبیل اللہ، ہم نے جو کچھ دیا اللہ کی راہ میں دیا. لیکن آیت میں تو ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کچھ دیا وہ وجہ اللہ کے صدقے میں دیا. چلو بھائی یہاں تو تم بچ گئے، لیکن آؤ سورہ لیل پارہ نمبر 30، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. اللہ کہہ رہا ہے مجھے کسی کا قرض نہیں دینا ہے، میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ آج جو میں دنیا کو رزق دے رہا ہوں، دنیا کو ان تمام نعمتیں دے رہا ہوں، دنیا کو اولاد دے رہا ہوں، دنیا پہ احسان کر رہا ہوں، ان کو حیات دے رہا ہوں، میرے اوپر کسی کا قرض نہیں آ رہا ہے، بلکہ میں جو کچھ دے رہا ہوں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں جو کچھ دے رہا ہوں وہ وجہ اللہ کا صدقہ دے رہا ہوں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے. میں جو کچھ دے رہا ہوں وہ وجہ اللہ کا صدقہ دے رہا ہوں، میں جو کچھ دے رہا ہوں علی کے صدقے میں دے رہا ہوں. بھئی آیت کیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فضہ نے کہا، کس سے کہا؟ ملک مقرب سے کہا، معزز فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہیں جو کا صدقہ دیا ہے. علی پر بیٹھ کر بھوکنے والوں ذرا تولو اس فکرے کو اپنی عقلوں پر، اگر تول سکتے ہو. فضہ کہہ کس سے رہی ہے؟ جو اللہ کے معزز فرشتے ہیں. نہیں بھیا، یہ تو بات بالکل ایسے ہی ہوئی کہ میں اگر کسی انسان سے کچھ کام کرواؤں، وہ انسان میرا کام کر دے، اب میں اس سے کہوں کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے میرا فلاں کام کیا. اب بھائی وہ ہماری زبان میں پلٹ کر یہ کہے گا اما شکریہ کی کیا ضرورت ہے، جاؤ لے جاؤ، میں نے تم پر احسان کر دیا. اب بھائی فرشتے ایسے ہی بالکل فضہ نے ان فرشتوں سے کہا. اب اللہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ علی سے کہتا کہ اے علی اپنے گھر کی نوکرانی کو سمجھاؤ کہ انہیں میرے فرشتوں سے بات کرنے کے آداب نہیں آتے. بلکہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا او بے نیازوں کی بے نیاز کا نیز، جبرائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اے فضہ، جبرائیل کا شکریہ تمہارے معیار کا نہیں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. ارے جس کے گھر کی نوکرانی کا شکریہ ادا خود اللہ کرے، اس کے مالکوں کا مرتبہ کیا ہوگا. دیکھیے آج تک علماء جناب سلمان، جناب فضہ کی منزلت کو نہیں سمجھ پائے. سمجھ میں بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے معیار سے بلند ہے یہ چیز. بس میری نگاہوں میں 2 چیزیں ایسی گزری ہیں کہ جہاں پر میں نے فضہ کو سلمان سے افضل پایا. پہلا مقام وہ کہ ایک تو فضہ جناب سلمان سے اس معاملے میں آگے نکل گئیں کہ سلمان کے حصے میں 13 زیارتیں آئیں، اور
جناب فضہ کے حصے میں 14 زیارتیں آئیں. ایک زیارت جناب فضہ کے حصے میں آئی ہے، وہ ہے شہزادی کونین کی زیارت، جو کہ محمد جو کہ جناب سلمان کے حصے میں وہ زیارت نہیں آئی. اور ایک مقام پر میں نے جناب فضہ کی زبانی سلمان کو حیران ہوتے دیکھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جناب سلمان میں اور جناب فضہ میں آپس میں فقر و مباحثت ہو رہا ہے. فضہ سلمان سے کہتی ہیں بھائی سلمان، بے شک تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے، بے شک تم منہ کی منزل پر فائز ہو، لیکن سلمان کبھی میرے سامنے فقر مت کرنا، کیونکہ تم روز قیامت کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤں گی. سلمان کہتے ہیں فضہ کون ہے سوائے 14 کے سوا کسی کے پاس منہ کا تمغہ ہے تو وہ میں سلمان ہوں، تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گی. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے، لیکن جملہ سنیے گا، فضہ کہتی ہے اے سلمان ذرا ادھر کان لاؤ، میں حسنین سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. آئے ہائے. اب جملہ سنیے گا، اب سلمان نے اضطراب کی حالت میں کروٹ کو بدلا. سلمان کہتے ہیں فضہ مجھ تک تو بات ٹھیک تھی، اب تم حسنین سے پہلے کہتی پہلے جنت میں جاؤں گی. ایک مرتبہ فضہ پھر کہتی ہے اے بھائی سلمان ذرا قریب آؤ، ذرا قریب آؤ، میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. اب اتنا کہنا تھا کہ سلمان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا اور ٹیکنے کے بعد کہتے ہیں اے فضہ کہہ دو کہ تم میرا امتحان لے رہی ہو، فضہ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے بھائی ذرا اپنا قریب آ، کہیں رسول سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. اب اتنا سننا تھا، جملہ سنیے گا، اب اتنا سننا تھا کہ سلمان دوڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے. ایک مرتبہ جب رسول نے دیکھا کہ سلمان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور سلمان دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سلمان گھبرائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کر کہا سلمان کیا ہوا؟ فضہ نے حیران کر دیا کیا فضہ کے پاس گئے تھے؟ فضہ نے حیران کر دیا. کہا جی رسول اللہ، فضہ کہتی ہے کہ وہ آپ سے بھی پہلے، علی سے بھی پہلے، حسنین سے بھی پہلے جنت میں جائے گی. اب رسول اللہ نے کہا سلمان جاؤ، جا کر فضہ کو بلا کر لاؤ. اب فضہ رسول کی خدمت میں آئی. کہا فضہ تم نے بلبوتے پر کہا کہ تم مجھ سے پہلے، حسنین سے پہلے، یہاں تک کہ تم علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گی. تو ایک مرتبہ فضہ سنے گا، فضہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے پہلے جنت میں چلی جاؤں، بلکہ آپ ہی نے تو ایک مرتبہ کہا تھا کہ روز محشر میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی ناقے پر سوار ہو کر آئے گی اور وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس ناقے کی مہار جو ہوگی وہ فضہ کے ہاتھ میں ہوگی. تو یا رسول اللہ جس کے ہاتھ میں مہار ہو تو وہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا نا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے یا رسول اللہ وہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. سوچئے کہ فضہ کا مرتبہ کیا ہے. جہاں پر ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے وہاں سے تو فضہ کی فضائل شروع ہوتے ہیں. بھائی جب فضہ کا یہ مقام ہے تو جو فضہ کی شہزادی ہیں فاطمہ ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا. جو شہزادی فاطمہ کے حاکم ہیں مولا کائنات ان کا کیا مرتبہ ہوگا. بھائی ذرا آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا فضہ نبی ہیں؟ کیا فضہ امام ہیں؟ کیا فضہ حجت خدا ہے؟ نہیں. تو پھر کیا ہے فضہ؟ تو بھائی پنجے تن کی تو معلوم یہ ہوا کہ فضہ پنجے تن کی معرفت میں ایسی ڈوبی کہ اپنے تاج کو، اپنے تخت کو ٹھوکر مار کر آل محمد کی کنیزی میں آ گئی. تو بھیا مجھے ذرا انصاف سے بتائیے، کیا حبش میں کوئی مرد نہیں تھا؟ کیا کال پڑ گیا تھا حبش میں مردوں کا؟ نہیں. تو پھر معلوم یہ ہوا کہ حبش کے مردوں کو یا حبش کے باشندوں کو کوئی ایسا نہیں ملا جو فضہ کی پاپوش کی نظر ہوتا یا فضہ کی پاپوش کے برابر ہوتا. اسی لیے تو فضہ کے سر پر تاج رکھا گیا. علی کو زمین پر بیٹھ کر بھونکنے والوں اور اندھیری ماؤں کی
اولاد حرامیوں، ذرا مجھے اتنا بتاؤ کہ جو علی کی کنیز کے برابری اس وقت مرد نہیں کر سکتے ہو، تم آج علی کی برابری کر رہے ہو۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری، کی برابری کرنے چلے ہو، کیا علی ہماری برابر ہیں؟ ہوتی ہے آپ لوگوں کی بھی۔ آج ہم پر الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اس علی کو کون حد سے بڑھا سکتا ہے جس کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اس دنیا میں درخت ہیں، اگر ان سب کو جتنی بھی ٹہنیاں ان پر لگی ہوئی ہیں، ان سب کے قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے بھی ان درختوں پر پتے لگے ہوئے ہیں ان سب کے ورق بنا دیے جائیں، اور اس دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان سب کی سیاہی بن جائیں، اور جتنے بھی روز جب سے دنیا خلق ہوئی ہے روز قیامت تک اگر جن و انس علی کے فضائل لکھنے بیٹھے، علی کے پڑے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم علی کو حد سے بڑھا ہیں تو بھیا علی کی حد بتاؤ کہ علی کی حد کیا ہے۔ قسم خدا کی یہ باتیں بھی وہ کہتا ہے کہ تم علی کو حد سے بڑھا رہے ہو جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے باپ کتنے ہیں، جنہیں خود اپنے باپوں کی حدیں نہیں معلوم، وہ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ بھائی علی تو بہت دور، علی تو بہت دور، ہمارے بس کی بات کہاں کہ ہم ان کے فضائل بیان کر سکتے ہیں۔ ان کے نوکروں کے فضائل دیکھو، کتنے فضائل بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ بھائی فضہ کا مرتبہ پہچانو کہ فضہ کیا ہے، فضہ کو اتنی معرفت حاصل کہاں سے ہوئی۔ آل محمد نے بتا دیا کہ اگر تم ہماری محبت میں تخت و تاج چھوڑ دو گے تو ہم تمہارا مرتبہ اتنا بلند کر دیں گے کہ لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ بھائی عالم الہدا جو ایک ہمارے شیعہ علماء میں سے گزرے ہیں، جس کے معنی ہے ہدایت کا چراغ، ہدایت کا نشان، یہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جانتے ہیں ان کی جو نسل ہے وہ آ کر 7ویں امام سے ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب قمبر جناب فضہ کے پاس آئے، آ کر دق الباب کیا، فضہ نے دروازہ کھولا، قمبر کہتے ہیں اے مولایا، میرا مولا کہاں ہے؟ فضہ کہتی ہیں کہ میرا مولا آسمان کی برجوں میں ہے۔ اب اتنا کہنا تھا، قمبر نے کہا فضہ مولا آسمان کی برجوں میں کیا کر رہے ہیں؟ فضہ کہتی ہے قمبر کرنا کیا ہے، میرا مولا آسمان پر بیٹھ کر کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کا بڑھا رہا ہے، کسی کا گھٹا رہا ہے، کسی کو حیات دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، فرشتوں کو مسجد سمجھا رہا ہے، کہیں پر نماز پڑھا ہے۔ اب فضہ بیان کرتی جا رہی ہے، فضہ بیان کرتی جا رہی ہے، لیکن قمبر کی چہرے کی ہوائیاں اڑتی جا رہی ہے، قمبر حیران کھڑے ہیں، فضہ بیان کرتی جا رہی ہے۔ ارے بھائی ذرا مجھے اتنا بتاؤ، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جو قمبر کے برابر ہو؟ مجھے کوئی عالم ایسا دکھا دو کہ جو قمبر کے برابر علم رکھتا ہو یا قمبر کے برابر معرفت رکھتا ہو۔ کوئی ایسا نہیں مل سکتا کہ جو آج قمبر کے برابر ہو۔ نظام الدین اولیاء کی 4 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ نظام الدین حیا دارد کہ گویت بند شاہم۔ نظام الدین کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اپنی آپ کو علی کا بندہ کہلاتے ہوئے۔ اس کے آگے کہتے ہیں ولیکن قمبر اورا کمینہ یک گدا باشد، میں علی کا بندہ تو نہیں ہوں لیکن اس کے غلام قمبر کا ادنا گدگر ضرور ہوں۔ تو بھائی قمبر کون ہے؟ اب فضہ بیان کرتی جا رہی ہے کہ میرا مولا
आसमान में बैठकर किसी को रिस्क तकसीम कर रहा है, किसी का बढ़ा रहा है, किसी का घटा रहा है, किसी को नमाज पढ़ा रहा है, किसी को मसला समझा रहा है, किसी को हयात दे रहा है, किसी को मौत दे रहा है। अब फिजा बयान करती जा रही है, कंबर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती जा रही है। अब फिजा जब खामोश हुई तो एक मर्तबा कंबर ने कहा, ए फिजा, तुम हद से आगे नहीं बढ़ रही हो, तुमने अली को इतना बढ़ा दिया, तुमने कि मेरे मौला आपको फिजा ने अल्लाह से मिला दिया। एक मर्तबा फिजा कंबर, जब मेरे मौला आ जाए तुम उन देना। अब कंबर बड़े परेशान हुए, अब कंबर परेशानी की हालत आए तो कायनात खड़े हैं, बाग को पानी दे रहे हैं। अब कंबर वहां पर पहुंचा, चेहरा, आज तुम्हारे चेहरे का रंग इतना सुर्ख क्यों हुआ है? कहा मौला मैं कंबर के पास गया था। कहा क्या हुआ? कहा मौला मैं फिजा के पास गया था। कहा कंबर क्या बात हुई? फिजा ने तुमसे क्या कहा? कहा मौला मैंने आपके बारे में पूछा। तो फिजा ने कहा कि मेरा मौला आसमान की बुर्जों में है। कहा उसके बाद क्या कहा? कहा फिजा कहती हैं कि मौला वहां पर मेरा मौला बैठकर किसी को रिस्क तकसीम कर रहा है, किसी का घटा रहा है, किसी का बढ़ा रहा है, किसी को मौत दे रहा है, किसी को हयात दे रहा है, किसी को नमाज पढ़ा रहा है, किसी को मसले समझा रहा है। तो एक मर्तबा मौला ने कहा तो कंबर क्या बात है? कहा तुम्हें इसमें शक मालूम होता है? तो एक मर्तबा कंबर ने कहा मौला बात शक की नहीं है, बात तो यकीन की है कि आपके हाथ में बेलचा है और आप बात को पानी दे रहे हैं। तो एक मर्तबा मौला ने कहा कि कंबर हमारी मुस्कुराहट को देख के कभी भी गलत फहमी में मुब्तला मत होना। एक मर्तबा मौला ने कहा उधरो मिन्नी, कंबर मेरे करीब आ। एक मर्तबा मौला ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा और कहा कंबर अब देख। अब जब कंबर ने देखा तो क्या देखा? आसमानों में कहीं नमाज हो रही है, कहीं रिस्क तकसीम हो रहा है, किसी का हटाया जा रहा है, किसी का बढ़ाया जा रहा है। अब जैसे कंबर ने ये देखा, कंबर मौला के कदमों पर गिर गए और कहा मौला मैं आपको नहीं जानता, आपको आपका अल्लाह जाने या फिर रसूल जाने या फिर कुछ फिजा जानती है। एक ग्रुप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है फिजा का मकाम। आज जो हमने अली किताबों में पढ़ा, जाकिरों से सुना, उलमा से सुना, कसम खुदा की वो अली अली नहीं है। इस रिवायत पर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस पे शिया उलमा और अहले सुन्नत के उलमा सब इत्तेफाक रखते हैं कि जब जनाब आदम के जिसमें रूह डाली गई तो सबसे पहले जनाब आदम के जो रूह डाली गई है वो आंखों में डाली गई है। अब जैसे ही आदम की आंखों में रूह डाली गई तो आदम की निगाह आसमान पर पड़ी तो क्या देखा? आदम को 5 नूर नजर आए। आदम ने सोचा कि यही मेरा खुदा है। रसूल खुदा कहते हैं जैसे ही आदम ने अपने दिल में यही सोचा कि ये हमारा खुदा है तो रसूलुल्लाह कहते हैं हमने जल्दी से तस्बीह पढ़नी शुरू की, हमने कहना शुरू किया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि आदम को मालूम हो जाए कि ये तो बंदे हैं, बंदा नवाज कोई और है। भाई जब हमारे बाप आदम न समझ पाए कि अली क्या है और औलाद अली क्या है तो हमारी क्या मजाल है कि हम अली को समझ पाए। देखिए मैंने अपनी पहली मजलिस में भी कहा था कि खबरदार कभी भी अगर अली के फजाइल बयान किए जाएं, अगर तुम्हें उस पर शक हो रहा हो तो कभी उसका इनकार मत करना, क्योंकि हदीस मारिफत नूरानिया में मौला कायनात जनाब सलमान से और जनाब अबूजर से कहा कि ऐ सलमान और अबूजर अगर तुम देखो कहीं हमारी ऐसी फजीलत पढ़ो जिस पर तुम्हें शक हो तो खबरदार उसका इनकार करके काफिर मत बन जाना। अगर तुम्हारी समझ में वो ना अल्लाह की तरफ पलटा दो कि मेरे महबूब तू जाने या फिर अली जाने। भाई हमें आज जरूरत क्या है? हमें आज किन बातों की जरूरत है? क्या चाहिए? आज हम लोग इस बात पे हैरत करते हैं कि अली राज़िक कहाँ से हो गए, अली रिस्क कहाँ से दे सकते हैं, अली खालिक कहाँ से हो गए। आज हमें ना कसम खुदा की अली तो बहुत दूर,
ہم دنیا چاہیے کیا ہے؟ رزق چاہیے، فضا سے مانگ لو، فضا عطا کر دیں گی. بھائی ہمیں حیات چاہیے، فضا عطا کر دیں گی. کھانا پینا چاہیے، کر دیں گی. اپنے کے لیے کپڑے چاہیے، فضا عطا کر دیں گی. ہمیں عیش کی زندگی جینے کے لیے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، فضا عطا کر دے گی. قسم خدا کی، علی تو بہت دور، یہ ساری چیزیں فضا سے بہت نیچی ہیں. فضا اس سے بھی بہت بڑا مقام رکھتی ہیں. فضا بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم فضا کی پہلے معرفت حاصل کریں. اہل بیت تو بہت دور رہے، پہلے ہم ان کے غلاموں کی معرفت حاصل کریں، بعد میں ہم ان پر اعتراض کریں. ایک مرتبہ بس آخری 2-4 بات اس کے بعد ربط مسائل کہ ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، یہ بتائیے کہ آپ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے. لیکن سنیے گا، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ انا ساجد، انا مسجود، انا خالق، انا مخلوق، انا رازق، انا مرزوق، انا عابد، انا معبود، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. مولا کہتے ہیں کہ ہم ہی ساجد ہیں، ہم ہی مسجود ہیں، ہم ہی رازق ہیں، ہم ہی مرزوق ہیں، ہم ہی عابد. ایک آپ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اللہ اسے کہتے ہیں جس نے مجھ علی کو خلق کیا ہے، علی اسے کہتے ہیں جس نے تم لوگ نہیں پڑھی. جب حسین کا گلا وہ خنجر سے مارنے جا رہے ہیں، کاٹنے جا رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جلدی جاؤ، جا کر حسین کا گلا ذبح کر کے لاؤ، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے. کیا تم وہ جملہ بھول گئے کہ جب حسین وقت آخر آئے ہیں، مولا حسین نے خود ہے اس میں لوگوں سے پوچھا ہے کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا بغضاً لأبی، صرف تمہارے بابا علی کے بغض میں. ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نماز کو بچانے آئے ہو؟ صرف یہ کیوں کہا بغضاً لأبی؟ ہاں عزادارو، آج جو یہ علی اکبر پروان چڑھے ہیں نا، صرف اور صرف ولایت علی پہ پروان چڑھے ہیں. رسول خدا کو زہر دیا گیا کس وجہ سے؟ ولایت علی کی وجہ سے. شہزادی کے دروازے پر آگ لگائی گئی، ان پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، کس وجہ سے؟ ولایت علی کی وجہ سے. علی کو کوفے کی گلیوں میں رسی میں باندھ کر کھینچا گیا، کس وجہ سے؟ ولایت علی کی وجہ سے. حسین مدینے سے کربلا آئے، کس وجہ سے؟ ولایت علی کی وجہ سے. آج 6 محرم ہے نا، آج کی تاریخ جناب علی اصغر سے منسوب کر دی گئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب روز عاشور نمودار ہوئی، حسین تنہا رہ گئے. ایک مرتبہ حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا. اتنا کہنا تھا کہ خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی. حسین خیمے کی جانب آئے، کہا بہن زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، ابھی رونے کی ضرورت نہیں ہے. آزادار و تاریخ کہتی ہے، روایت اعضاء میں ملتا ہے کہ جب حسین نے یہ کہا کہ زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا حسین ذرا اندر تو آئیے. اب جب حسین اندر آئے، کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھائی جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے تب سے علی اصغر روتے جاتے ہیں. میں گود میں لیتی ہوں لیکن علی اصغر نہیں چپتے. میرا باپ گود میں لیتی ہیں لیکن علی اصغر نہیں چپتے. ہاں زیادہ حسین سمجھ گئے کہ حسین جب مدینے سے علی اصغر کو لے کر آئے تھے تو حسین نے علی اصغر کے کان میں کیا کہا
رہا تھا۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب لاؤ میں علی اصغر کو میدان میں لے کر جاتا ہوں، پانی کا سوال کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ ہاں حضرت جیسے ہی جناب رباب نے جملہ سنا، اب حسین نے زینب کے ہاتھوں سے علی اصغر کو لیا۔ اب جیسے حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر گئے، رباب نے ایک مرتبہ جھولے کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ اصغر کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا، اور ایک مرتبہ حسین کے پاس آئی اور کہا آقا میں چاہتی ہوں کہ آخری بار میرے بچے علی اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ ہاں حضرت حسین نے علی اصغر کو رباب کے سپرد کیا۔ اب رباب نے علی اصغر کو لیا۔ تمام بیویاں سمجھنے لگی کہ رباب علی اصغر کو پیار کریں گی۔ ہاں عزادارو، اب رباب علی اصغر کو اپنے خیمے میں لے کر آئی، علی اصغر کو نیا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، ارے بالوں میں کنگھی کی، لا کر حسین کے سپرد کر دیا۔ حسین میدان کربلا میں علی اصغر کو لے کر آئے۔ آزادار جملہ سنیے گا، اب میرا مظلوم امام کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر فوج اشقیہ سے کہتا ہے، اے یزید ملعون کی فوجو، ارے میرا بچہ علی اصغر 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، ارے یہ تو بے زبان ہے، اس کی کیا خطا ہے؟ لیکن ظالموں کو یقین نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر سے کہا، اے بیٹا علی اصغر، ارے یہ لوگ میری بات کا یقین نہیں مان رہے، اے علی اصغر تم ہی اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان باہر نکالی اور ایک مرتبہ ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یزید ملعون کے کچھ لشکر والے اپنے سر پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ارے جیسے ہی عمر سعد نے یہ دیکھا، اس نے کہا، اینا حرملہ، ارے جلدی حرملہ کو بلاؤ۔ حرملہ کو بلایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حرملہ نے سے پہلو تیر اپنی کمان سے نکالا۔ جانتے ہو یہ تیر کون سا تھا؟ یہ تیر وہ تھا کہ جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار ہوتا تھا۔ ہاں عزادارو، اب حرملہ نے اپنے تیر کو کمان میں لگایا۔ اب حرملہ تیر لیکن چلا نہیں پاتا۔ دوسری مرتبہ اس نے تیر چلایا، اس کا نشانہ چوک گیا۔ تیسری مرتبہ اس نے تیر چلایا، اس کا نشانہ چوک گیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے، اے حرملہ آج تجھے کیا ہو گیا؟ ارے تیرا نشانہ تو نہیں ہے، یا آج تیرا نشانہ کیسے چوک رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے، ارے میں کیا کروں؟ جیسے ہی میں چاہتا ہوں کہ علی اصغر کی طرف تیر چلاؤ، کبھی رسول خدا سامنے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ سامنے آ جاتی ہے، کبھی اس بچے کی ماں خیمے کے در پہ مجھے نظر آ جاتی ہے۔ ہاں دادارو، بس آخر جملہ مجلس تمام کرنے لگا ہوں۔ اب حرملہ نے تیر چلایا، ارے تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا۔ حسین نے چاہا کہ تیر کو نکالے، جیسے ہی تیر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن علی اصغر کی گردان ساتھ میں آ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔